بہت سارا ہے جس نے حج اور عمرے زیادہ کیے ہیں. اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے اس کا دل تقوی کے لیے منتخب ہو گیا. یہ سیدھی سادی نشانی سمجھ میں آ گئی. متقی کون ہے دیکھنا ہے. متقی کون ہے؟ حضور کا نام سن کے جسے ٹھنڈ پڑ جائے سمجھو متقی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ. بلکہ شہر اقبال میں آیا ہوں تو اقبال کی بات بھی تو یہاں کرنی چاہیے. اقبال سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ دو لفظ ہی بتاؤ دین کیا. ایک تو تھا 3 گھنٹے کا خطاب کیا جائے کہ دین یہ ہے، 600 صفحات کا مبسوط مقالہ ہو کہ دین یہ ہے. لیکن اگر 2 لفظوں میں پوچھنا چاہو کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش ادب. اگر 2 لفظوں میں تشریح پوچھو نا دین کی کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے. طلب یار میں جلنے کا نام دی سراپا سوختن اندر طلب. طلب یار میں جلنے اور مرنے اور تڑپنے کا نام دین. اسی لیے کہا تھا نا اس نے اللہ سے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز سے دیکھ دے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں. عشق ہی ابتدائے دار، عشق ہی انتہائے دار. عشق نہ ہو تو شرف ہوتی بت قطع تصور. کچھ بھی نہیں پلے بچتا اگر عشق نہیں ہے. یہی حرارت ہے، یہی جذبہ ہے، یہی سب کچھ. تو اقبال کہتا ہے دی کیا ہے؟ دی سراپا سوختن اندر طلب. طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے. انتہائش عشق آغازش ادب. ادب سے دین شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے دین اور یہ ہے دین کی تشریح. تو وہ لوگ تقوی والے ہیں جو اپنی آوازیں حضور کے ہاں پس رکھتے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. ایک تو اللہ نے بخش دے گا سارے گناہوں سمیت بخش دے گا، اور دوسرا اجر عظیم. اجر عظیم کیا ہے؟ دیکھو میں اگر کہوں کہ آج میں نے بڑی خیرات کی ہے تو کتنی کی ہوگی؟ 500 روپیہ دے دیا ہوگا، 1000 روپیہ بانٹ دیا ہوگا. بڑی خیرات کی ہے تو میرا بڑا کہنا اتنا ہی ہو سکتا ہے. لیکن ایک کروڑپتی شخص کہے کہ آج میں نے بڑا مال بانٹا ہے تو اس نے لاکھوں بانٹے ہوں گے. لیکن اگر ارب پتی کہے آج میں نے بڑا بانٹا ہے تو اس نے کروڑوں بانٹے ہوں گے. اگر کھرب پتی کہے کہ آج میں نے بڑا مال لٹایا ہے تو اس نے 15 روپے تو نہیں لٹائے ہوں گے، اس نے اربوں روپے دے ہوں گے. جتنا بندہ بڑا ہو اس کا بڑا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اجر دوں گا تو پھر اللہ کا بڑا کتنا بڑا ہوگا. جو رسول کا ادب کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو جس کو اللہ بھی عظیم کہہ رہا ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا. اب اللہ کا کلیل دیکھ لیجیے، اللہ کے عظیم کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا. کل بتاؤ دنیا کلیل. اللہ کہتا ہے محبوب دنیا کا سارا سامان اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے. سارا 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں پھیلے ہوئے موتی، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، لوگوں کے پاس مالیات کے اداروں کے پاس سرمایہ، جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے. لیکن محبوب کے ادب کرنے والوں کو جو اللہ عطا کرے گا وہ عظیم ہے. وہ کتنا عظیم ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ جو حجروں کے باہر آ کے آواز دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اکثر عقل نہیں ہے. یہ ایک وقت آیا تھا جو آداب رسالت کی رعایت نہ رکھا. دیہاتی تھے، نہیں جانتے تھے ادب کیا ہے. باہر کھڑے ہو کر کہا یا محمد اخرج الینا، ہماری بات باہر نکل کے سنو. یہ حضور سے انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند ہے. سورہ حجرات کی آیتیں اٹھائے اور اسی وجہ سورت کا نام حجرات ہے. حجرے کی جمع حجرات. اللہ نے محبوب کے حجروں پہ سورت اٹھا دی. اللہ اکبر. تو کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجروں سے باہر کھڑے ہو کے ندائیں دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، اگر وہ آوازیں نہ دیتے صبر کر کے کھڑے ہو جاتے، حتی تخرج الیہم، محبوب تو خود ہی آ جاتا. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا؟ غلام آئے تھے، نبی کو پتہ چل گیا تھا کہ غلام آئے. صبر تو کرتے، نبی خود ہی تشریف لے آئے. یہاں تو لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کی سنی صحاح کی روایت کہتے ہیں میری امی نے کہا کہ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ اور حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کر. کتنی خوش نصیب لوگ. آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سنا.
لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے. مائیں کہتی ہوگی بیٹے جا حضور کی زیارت کرا, حضور کا دیدار کرے. تو کہا بیٹے جا حضور کا دیدار کرے آپ, لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا. یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جائیں. حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر لیا, آگے حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز کا وقت. حضور نے نماز پڑھائی, سلام کیا, آرزو کی عرض کروں لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے. کہتے ہیں میں بھی بیٹھا. عشاء کی نماز کا وقت تھا, نماز عشاء پڑھائی, حضور تشریف فرما. تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور جلدی جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانا. میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا. ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دے دی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا. ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائیے حضور سے, تو کیا جواب دیا؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی. کہتے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا. جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا. کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے. میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں. کہا ماں حاجت کا غفر اللہ ڈاکا والے نے کہا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے, کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے, تیری ماں کو بخشے, کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا, جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا. اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے. محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا. حتی تخرج الیہم, تو خود ہی تشریف لے آتا. اللہ اکبر, بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں. بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے, تو آج ماں کو رات نیند نہیں آتی. آنگن میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے. پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین ہے. اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ سخت چوٹوں میں. تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو معلوم کرتی ہے. یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا گوڑا. لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علی ماں. کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہو, اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ, کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ امام سیوطی نے اس کو کفایت طالب الحدیث کی قصائد الحدیث قاتلوں نے پکڑ کے آگ میں رکھا. حضرت عمار بن یاسر رو پڑے. کافر سمجھے آگ سے ڈر گئے. کہا نکال دیں, منحرف ہو جائے گا اسلام سے. کہا تم غلط سمجھ, میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں, میرا تو درد کوئی اور ہے. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے, کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر. تھوڑی سی تشریح کریں. بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے. بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا, میرا کباب بھی ضرور تیار ہے, مجھے چھوڑنے کا نہیں. صبح سے جال لگایا ہوا ہے, میں یہ کہتی بھی نہیں کہ مجھے چھوڑ, لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہو. میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھونی, مجھے کوئلوں پہ نہیں بھونی, بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں, اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے. تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں, لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے. میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو تو خیال سامنے ہو. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے, کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں, بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی, ادھر حضور تشریف لے آئے. کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا. حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم. اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی. تو آگ نے حضرت عمار بن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا, اور وہ بعد میں شہید ہوئے. تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ رب. تو کہا اگر وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا. لکانا خیر اللہم, تو یہ ان کے لیے بہتر. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے, نئے نئے لوگ آئے, اللہ نے معاف کر.
تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے تو میرے محبوب کو آواز آئی۔ اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے دستک نہیں دیتے، اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے